اچھا، اس سے پہلے ہم آگے چلیں، پہلے یہ بتائیے کہ جو پی آئی اے ہے، پی آئی اے اب پرائیویٹائز ہو گئی. جی اس میں عارف حبیب کنسورشیم جو ہے جی وہ اس نے یہ پی آئی اے کے میجارٹی شیئرز جو ہیں وہ خریدے. جی اس میں ایف ایف سی جو ہے جی وہ ان کی شراکت دار بن گئی جب یہ بڈ ہوئی جی اس دوران. جی اب بنیادی طور پہ پی آئی اے ایف ایف سی عارف حبیب گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ چلائے گی. کتنی بڑی امید ہے کہ پی آئی اے اب بچ جائے گی اور آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیں، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا بہت پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا. میرے ذاتی خیال کے مطابق غلطی ہم سے کہاں ہوئی؟ غلطی وہاں ہوئی کہ اگر میں آپ کو یہ مگ بیچنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ پینٹ، اس کی یہ ساری مارکنگز، یہ سب انٹیکٹ ہونی چاہیے اور اٹ شوڈ لک بیوٹیفل. اونلی دین یو ول بی انٹرسٹیڈ ٹو بائی دس مگ. ہم نے پی آئی اے کو پہلے ہی پرائیویٹائزیشن میں ڈال دیا اور نہ اس کو شیپ اپ کیا، نہ اس کے ایسٹس کو ہم نے اپ لفٹ کیا، نہ اس کی ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کی، اور ہم نے اس کو بلو ورلڈ سٹی بیچ میں آ گئی اور انہوں نے آ کے بڈنگ کر دی، نان ایویشن پیپل. اور اس کے اندر میں مذاق بن گیا. ان دنوں میں جیریز میں تھا. آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف جیریز، آئی واز اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی ایم ڈی. تو ہم لوگ بڈنگ میں تھے، جیریز واز ان بڈنگ. اور میرے خود ایم ڈی نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ تو مذاق ہے، اگر ہاؤسنگ سیکٹر والوں نے آ کے ایئر لائن اڑانی ہے تو پھر آپ پی آئی اے. سو اٹ واز اے پورلی پلانڈ آئی تھنک ایفرٹ. اب کیا ہوا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر بہت بڑا رول ہے اسٹیک ہولڈرز کا، اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے اندر انہوں نے پہلے اس کو ریپیئر کیا، اس کو اپنی پراپر شیپ میں لائے، اس کے ایسٹس کو ڈش آؤٹ کیا، کون سی چیزیں جائیں گی، کون سی نہیں جائیں گی، جہازوں کا کیا ہوگا. اس ڈیلیجنس کے بعد اب انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا ہے. تو جہاں تک امید کی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم پر امید رہیں. امید اچھی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ بتائیے کہ پی آئی اے جو ہے جی اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہوگی جب، تو اب یہ پروسیس اب آگے چلے گا پی آئی اے کی ایف ایف سی، اور یہ اب آگے ماڈل کیا، اب کیا یہ ماڈل ان کو بنانا پڑے گا کہ یہ سروائیو کریں؟ دیکھیں ابھی تک تو اس کے اوپر آئی ایم شیور دے آر ری ماڈلنگ دی انٹائر بزنس پلان اینڈ اٹ از اسٹل ان دا پائپ لائن. دیکھیں ابھی تک تو چیزیں اتنی جلدی، ہری ٹیکس ٹائم، تو تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا ان لوگوں کو. لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں آرمی کی ویلفیئر آرگنائزیشنز کے اندر میرا خیال میں فوجی فرٹیلائزر جیسا اسٹرانگ جائنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. جی. اور فوجی فرٹیلائزر کی اتنی بیکنگ اور اتنی ورتھ ہے کہ وہ یہ سارے پریشر سسٹین کر سکتا ہے. آئی تھنک ود دس کنسورشیم دے آر گوئنگ ٹو ڈو ویری ویل، بیکاز اس کے اندر دیر ول بی سارٹ آف اے تھنک ٹینک، دیر ول بی ایڈوائزرز، دیر ول بی پیپل ہو آر انٹلیکچوئل. دے آر گوئنگ ٹو ڈو دی شیپنگ اپ آف دا پی آئی اے، دا نیو اس پی سے آئی اے. پہلے بھی تو ایک ایئر مارشل صاحب آئے تھے، انہوں نے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. آپ ایئر مارشل ارشد صاحب کی بات کر رہے جی ہیں. جی. دیکھیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، میں انہیں ملتا رہا ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی، ایفرٹ کی، اور بہت حد تک انہوں نے پی آئی اے کی فلائٹس کو اور پی آئی اے کے آپریشنس کو مینیج کیا. یہ دیکھیں ان کو کریڈٹ دینا ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بات یہ ہے کہ جب تک یہ ٹاپ باٹم اپروچ نہ ہو، جب تک فائنینشیل بیک اپ نہ ہو، جب تک آپ کے ساتھ پیچھے حکومت کھڑی ہوئی نہ ہو، ایک بندہ ایز اے سی ای او کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، میں خود رہا ہوں سی لیول کے اوپر، اگر میرا سی ای او، میرا چیئرمین میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہو تو میں جتنا بھی کیپیبل ہو جاؤں، جتنا بھی انٹلیکچوئل ہو جاؤں، میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا. لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے انہوں نے بہت زیادہ اسپیڈ ہے کہ جو ان کی سروسز تھیں جو پی آئی اے کی، اس کو موزن بہت صاحب اپ یہ تو لفٹ. بتائیے کہ پی آئی اے میں بنیادی طور پہ نام بکا ہے، روٹس بکے ہیں، یا اس کی پراپرٹی بھی بکی ہے؟ اصل میں یہ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے پی آئی اے میں، اس کا یہ ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کیا رائٹس ان کو ملے ہیں؟ کیا جائیدادیں ان کو مل گئی ہیں پی آئی اے کی؟ اس ماڈل کو سمجھائیے. دیکھیں جہاں تک مجھے پتہ ہے اٹ از بیسیکلی فوکسنگ آن دی ایئر کرافٹس، فلائٹ آپریشنس. اور جیسے انہوں نے ماشاء اللہ جو گروپ جس کو انہوں نے دیا ہے وہ بہت بڑا گروپ ہے، بڑا نام ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اس کو ایئر کرافٹس کو 40 سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، 45. بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے، میں اس دن ایئرپورٹ گیا تھا تو میں پی آئی اے کے اسٹاف سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا کہ 60 جہاز ہوں گے. تو آپ دیکھیں اس سے امپلائمنٹ کتنی کریٹ ہوگی. اور ابھی ان کا ماڈل یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ایسٹس کی بات کی، تو ایسٹس اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایسی کوئی پروویژن نہیں رکھی، کیونکہ دیکھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہوتی ہے ایئر لائن کی، وہ کچھ تو آپ کی ہوتی ہے اموویبل، کچھ ہوتی ہے آپ کی موویبل. لائک آپ کے جہاز ہیں، آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آپ کے روٹس ہیں. ایک ایک روٹ لینے میں عدیل صاحب 2-2 3-3 سال لگ جاتے ہیں. پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے
جس نے ایمریٹس کو بنایا. آج ایمریٹس کا جو کوڈ ہے آیاٹا کوڈ وہ EK کیوں ہے؟ وہ EK اس لیے ہے کہ وہ ایمریٹس کراچی ہے. جو پہلی پرواز کی گئی وہ ہمارے پائلٹس نے وہاں سے کی اور وہ دبئی اور کراچی کی فلائٹ تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک فیدر ان دا کیپ ہے. PIA آئی پرسنلی نہیں فیل تو وہ تمام روٹس تو یہ بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ لے چکی ہیں. اب PIA دوبارہ ان کی کمپیٹیٹر بنے گی جن کے لیے ہم نے بالکل اوپن اسکائی پالیسی کر دی, تو یہ کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیں ابھی ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ نیشنل ایویشن پالیسی 2017 میں آئی, پھر 21 میں آ گئی, پھر ابھی لیٹسٹ. اب یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب ہم اگنورینٹ نہیں ہیں. اور میرے ذاتی خیال کے مطابق جو پلاننگ اور اسٹریٹجک لیول کے لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں سیکٹری ڈیفنس ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے جو اور باقی ٹیم ہے سول ایویشن میں بھی جو ہیں, دے آر بینگ ڈریون بائی پیپل لیڈرشپ جو اس چیز کو انشور کریں گے کہ PIA شوڈ سروائیو, PIA اچھا کرے, PIA ایک رول ماڈل بنے. دیکھیں وہ کہا جاتا ہے کہ ٹو ٹریول ان اے بزنس کلاس یو نیڈ اے بزنس کلاس ٹکٹ. PIA کو اپنی سروسز کو اچھا کرنا ہوگا, بہتر کرنا ہوگا. وہ عمر شریف کا مجھے مذاق یاد آ جاتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے چائے لا کے پوچھی تو میرا دم ہی نکل گیا. میں نے کہا یار مت ہی دو چائے. تو یو ہیو ٹو چینج یور ماڈل, یو ہیو ٹو چینج یور آؤٹ لک. ایویشن از آل, ایویشن از اے مرسیڈس ارینجمنٹ. آپ نے جتنا اس کو اچھا رکھنا ہے اتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کریں گے, آپ کے ساتھ جائیں گے. پاکستان کی محسن صاحب جو دوسری ایئر لائنز ہیں جس میں ایئر سیال ہے, فلائی جنا ہے, سیرین کا آپریشن بھی شروع ہوا, یہ کس طرح پرفارم کر رہی ہیں؟ سرین کی آپ نے بات کی, آئی فیل سوری سرین کا کہتے ہوئے کہ سرین تو بند ہو چکی ہے. یہ چیز پہلے سامنے نہیں آئی. اپنے آپریشنز پاکستان میں بند کر چکی جی ہے. بند ہو چکی ہے. ابھی تو 1-1.5 مہینہ ہو گیا اگر آپ کو یاد ہو. سیرین ایئر لائن پاکستان میں اپنے آپریشنز, تمام آپریشنز ملکی اور غیر ملکی بند کر چکی ہے. بند کر چکی ہے, اور ملازمین جو ہیں وہ 90 دن کے لیے گھر بھیج دیے گئے ہیں بغیر تنخواہ کے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو بھی فیوچر ہوگا ایئر لائن کا ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ ملازمین کو 90 دن سے گھر بٹھایا ہوا ہے. جی ایسے کتنے ملازمین ہیں اندازاً؟ تقریباً ہیں جی اراؤنڈ 3000 کے قریب جو شاہین بند ہو گیا. اور جو سیرین ایئر لائن ہے یہ اب شاہین 2 بن رہی ہے, سرین جو ہے. یہ ٹوٹل کل ملا کے یہ تقریباً کچھ 6-7 ہزار امپلائز بن جاتے تھے. جی سر 6-7 ہزار فیملیز, 6-7 ہزار فیملیز, یہ 6-7 ہزار خاندان صرف یہ جو مالکان تھے ایئر لائن کے, ان کی آپس کی ایشوز اور ان کے جن کو وہ بیچ رہے تھے ان کو صحیح نہ چیزیں بتانے کی وجہ سے یہ ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. بڑا افسوسناک معاملہ ہے یہ افسوسناک معاملہ ہے. اور سرین کا دیکھیں اب جو جن کے پاس یہ باغ ڈور ہے ایویشن کی, انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر دیکھیں کہ 3000 امپلائیز ہیں, یہ شیئرز کیوں بک رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ SECP اور یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ SECP نے تو شیئر ہی ٹرانسفر کر دیے. میں تو یہ حیران ہوں کہ جب ان کی پورے سال کی فائنینشیلز ہی سبمٹڈ نہیں ہیں, کمپلائنسز پوری نہیں ہیں, تو میرا خیال میں ریگولیٹرز کو, میرا خیال میں جو گورنمنٹ باڈی ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں عدیل صاحب 3000 بندوں کا گھر چلے جانا, مجھے اگلے 3-4 مہینے کے اندر سرین دوبارہ واپس اڑتی نظر نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایویشن کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے, مجھے صرف یہی کام آتا ہے, مجھے ایویشن ہی آتی ہے. لیکن ایک اس میں ساری صورتحال میں ایک ہوپ ہے کہ PIA اب پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بہتر اڑے گی. انشاءاللہ ہوگی, آپ دیکھیں گے. کیونکہ اس میں دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ویژن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اوپر لانا, پاکستان کی ہر انڈسٹری کو وہ چاہتے ہیں اس لیول پہ لے کے آنا جہاں پہ ہم پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اور ان کا جو انیشیٹو ہے, اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا انیشیٹو ہے کہ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری ہے. لیکن پاکستان میں بہت سے جو سرمایہ کار ہیں جو باہر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ باہر سے پہلے تو پاکستان کے اندر موجود سرمایہ کار ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ریڈ ٹیپزم, بیوروکریٹک ہرڈلز, یہ تمام چیزیں تو ابھی ادھر ہی ہیں. سرمایہ آئے گا کیسے؟ اچھا اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں بیوروکریسی کا ایک سسٹم ہے جو انگریز نے چھوڑا تھا. آپ میرے سے بہتر تاریخ جانتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی بنی, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے تقسیم کی گئیں ڈیوٹیز اور کیا پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو بیوروکریسی کا ایک, میں خود بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں, میرے فادر نے 64 میں CSS کیا تھا, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے استاد, سب سے بڑا استاد جو ہیں وہ میرے والد ہیں, جمیل یوسف ان کا نام ہے. بیوروکریسی کے کچھ پروسیجرل چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر رچ بس گئی ہیں, اور اس کے اندر بلٹ ان ڈیلیز ہیں. مجھے خود نو نیمز, مجھے ایک فیڈرل سیکرٹری نے کہا 3 دن پہلے جو میری ان سے میٹنگ ہوئی,
انہوں نے کہا کہ محسن صاحب میں ایک کیس تھا جو پچھلے 2 سال سے پینڈنگ تھا اور ایک NOC تھا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, اور اس کے اندر کوئی لیگل ہچ بھی نہیں تھی. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا میرا سامان پڑا ہوا ہے کب سے, اور وہ کسٹم والے اور یہ سارے نہیں چھوڑے, اور میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی وقت جوائنٹ سیکرٹری کو بلایا اور اس سے پوچھا, اور اس کو میں نے کہا کہ جب تک یہ چائے کا کپ ختم کرتے ہیں تو ان کا NOC ادھر ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اور عدیل صاحب, یو ول بلیو می کہ وہ NOC ان کے پاس تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا. دیکھیں تو یہ ایز آف بزنس جب تک نہیں ہوگا, یہ بیوروکریٹک پروسیجر جب تک ایز آؤٹ, دیکھیں ہم نے ان کو وائلیٹ نہیں کرنا, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کرنا, ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے, لیکن ہم نے کسی جگہ پہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا. آپ مجھے بتا دیں عدیل صاحب, آپ کا اتنا ماشاء اللہ, یو آر اے مارشل آف میڈیا, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈیلے کیوں کرے گا کسی چیز کو؟ مقصد کیا ہوگا ڈیلے کرنے کا؟ ڈیلے کرنے کا مقصد ایکسپلائٹیشن. آپ اس کو اتنا تنگ کریں گے کہ وہ کہے گا یار میرے سے کچھ لے ہی لو یار, جان چھوڑو, یہ میری فائل موو کر دو.